اگر زندگی میں اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے تو حضور کے راستے کو اپنائیں، حضور کی تعلیمات اخلاق نبویہ کو پہچانیں۔ اگر ہم حضور کے اخلاق کو ہی اپنا لیں تو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ۔ اگر ہم دنیا کی لذتوں ان معاملات میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم بغیر تصدیق کے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اس دنیا کی لذتوں میں ہی سمٹ کر رہ جائیں گے۔ مولانا رومی علیہ رحمہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جنگل میں چلا گیا۔ ایک شخص جو ہے وہ کیا ہے، جنگل میں چلا گیا۔ جب وہ جنگل میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک شیر ہے۔ تو اس شیر کے ڈر سے وہ بھاگتا ہے، شیر کے ڈر سے کیا ہے وہ بھاگتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے اپنی جان بچاتے بچاتے جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، آگے جا رہا ہے، اس کو اور کچھ نظر نہیں آیا۔ بھاگتے بھاگتے ایک گڑھے کے اوپر پہنچتا ہے، ایک بہت بڑا گڑھا ہے۔ اس گڑھے کے کنارے پہ جو ہے وہ پہنچتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اس گڑھے کے کنارے کے اندر کیا ہے کہ اب وہ کودنا چاہتا ہے تاکہ وہاں پہ چھلانگ لگا دے اس کے اندر اور اپنی جان کو بچا لے۔ تو جیسے ہی وہ شیر سے خود کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے چھلانگ لگانے لگا تو آگے کیا دیکھتا ہے کہ اسی گڑھے کے اندر جو ہے کیا ہے، ایک اژدہا ہے، سانپ ہے۔ تو اب پریشان ہے کہ پیچھے شیر ہے، آگے گڑھا ہے اور گڑھے کے اندر کیا ہے، سانپ بیٹھا ہے۔ تو اس سے بچنا تو کیا ہے، ناممکن ہے، اس سے میں کیسے بچوں گا؟ تو فرمایا کہ اس اتنی دیر کے اندر جو ہے اس کو ایک ٹہنی نظر آتی ہے درخت کی۔ تو اس ٹہنی کو وہ تھام کر جلدی سے جو ہے وہ کیا ہے ساتھ ہی درخت پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی درخت پہ چڑھتا ہے، اب سامنے گڑھا ہے، گڑھے کے اندر سانپ ہے اور نیچے ساتھ ہی باہر گڑھے کے کون کھڑا ہے، شیر کھڑا ہے۔ اب کیا ہے کہ تھوڑا سا سانس لیا، حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ بیان فرماتے تھوڑا سکون کا سانس لیا۔ جیسے ہی اس نے تھوڑا سا سانس لیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک سفید اور ایک سیاہ چوہا جو ہے، دو یہ چوہے جو ہے مل کر جو ہے اس درخت کی جڑوں کو اپنے تیز دانتوں کے ساتھ کھرچ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ جس طرح اتنی تیزی میں یہ دانتوں کے ساتھ درخت کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں تو چند ہی لمحوں کے بعد میں کیا ہو جاؤں گا، اس درخت سے نیچے گر جاؤں گا اور میں اس درخت سے گر کر جو ہے تباہ ہو جاؤں گا۔ کہ جیسے ہی گرنا ہے تو ایک طرف شیر ہے، دوسری طرف جو ہے وہ کیا ہے، گڑھا ہے اور وہاں پہ سانپ ہے۔ اگر گڑھے میں گرا تو سانپ مار ڈالے گا اور وہ کھا جائے گا، اگر دوسری طرف گرا تو وہاں پہ شیر کھڑا ہے، شیر جو ہے وہ مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دے گا، مجھے ختم کر دے گا۔ تو پھر میں بڑی مشکل حالت میں تھا۔ تو اتنے میں کیا ہے اس کی نظر جو ہے اپنے اسی درخت کے اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو کیا دیکھتا ہے، وہاں پہ شہد کا چھتا ہے۔ وہاں پہ کیا ہے، شہد کا چھتا ہے۔ تو شہد کے چھتے کو دیکھا تو اس کو جو ہے اس نے مکھیوں کو ہٹایا اور لذیذ شہد جو ہے اس نے جب دیکھا تو وہیں اس کو وہ کھانے لگے۔ اب اس شہد کو جب وہ کھانے لگا تو اس لذت کے اندر جو ہے وہ اتنا منہمک ہو گیا کہ اس کو اب بالکل خوف ہی جاتا رہا۔ اس کو وہ شیر بھی بھول گیا جو نیچے کھڑا ہے، اس کو وہ سانپ بھی اور وہ گڑھا بھی بھول گیا جو نیچے ساتھ ہے، اور اسی طرح سے وہ دو چوہے بھی بھول گئے کہ جو وہ کیا تھے، جو اس کے درخت کی جڑیں جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں۔ تو وہ اپنی لذت میں مست ہو جاتا ہے۔ فرمایا چند ہی لمحوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ زمین پہ آ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ جیسے گرتا ہے تو شیر جو ہے اس بندے کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ شیر کیا کر دیتا ہے، اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ تو مولانا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور اس بندے کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہاں پہ وہ جو اس کے پیچھے آنے والا تھا، جو جہاں پہ وہ گیا تھا پہلے، سب سے پہلے وہ جو جنگل میں گیا تھا، پھر میں وہ جنگل جو ہے یہ دنیا ہے۔ جنگل کیا ہے، یہ دنیا ہے، اس میں ہم تمام انسان آ گئے اس دنیا میں۔ تو پھر میں جو اس کے پیچھے جیسے وہ تھوڑا سفر کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پہلے بچپنا ہے، پھر آگے بڑی زندگی شروع ہوتی ہے آہستہ آہستہ، پھر بڑھاپا ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے وہ تھوڑا چلا تو پھر پیچھے اس نے کیا دیکھا، شیر دیکھا۔ تو وہ شیر کے ڈر سے بھاگ رہا ہے۔ تو وہ شیر جو ہے اصل میں اس دنیا کے اندر جو ہے کیا ہے، وہ موت ہے، کہ وہ موت کے ڈر سے اب آگے بھاگ رہا ہے، کہ آگے زندگی تلاش کر رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے جو ہے وہ کہاں پہنچتا ہے، وہاں پہ ایک گڑھے کے کنارے پہ پہنچتا ہے۔ فرمایا وہ گڑھے کا کنارہ، وہ جو گڑھا ہے جہاں جس کنارے پہ وہ کھڑا ہے، وہ اس کی قبر ہے، اور اس قبر کے اندر جو بیٹھا ہوا اژدہا ہے، مولانا رومی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ اژدہا اس کے نام اعمال ہے، اس کا کردار ہے جو اس نے دنیا کے اندر کمایا، اس نے جو یہاں پہ عمل کیے، کہ جب وہ انسان قبر کے اندر جائے گا تو وہی نام اعمال اس کو تکلیف دیں گے۔ اگر دنیا کے اندر اس بندے نے نیک اعمال کیے، اپنے کردار کو صاف رکھا، اپنے آپ کو صاف رکھا، تو فرمایا کہ وہ نام اعمال اس کے لیے کیا بن جائیں گے، اس کے لیے اچھائی لے کے آئیں گے، اس کے لیے سکون اور راحت کا سبب بنیں گے۔ اگر اس کے نام اعمال اس دنیا میں اچھے نہیں، کردار اچھا نہیں، کریکٹر اچھا نہیں، تو فرمایا کیا ہوگا، وہی نام اعمال اس کو قبر کے اندر تکلیف دیں گے۔ فرمایا اسی طرح سے جب وہ جس درخت پہ چڑھا تھا
اور وہاں جس درخت کے اوپر بیٹھا ہے اور نیچے جو سفید اور سیاہ دو چوہے جو ہیں وہ دانتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، فرمایا وہ دن اور رات ہے، کہ دن اور رات یہ جو ہیں ہماری زندگی کو ختم کر رہے ہیں، دن کا آنا رات کا پھر آنا، دن کا چلے جانا پھر رات کا آ جانا، رات کا جانا پھر دن کا آ جانا، یہ دن اور رات یہ وقت بدل رہا ہے اور ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، ہم اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ جو ہے جو دن اور رات ہیں اس کی زندگی کو ختم کر رہے ہیں، اور وہ جس درخت کے اوپر بیٹھا ہے وہ دنیا کے عہدے ہیں، وہ دنیا کے کیا ہیں، عہدے ہیں، اور ان عہدوں پہ بیٹھے ہوئے جو اس نے وہاں پہ شہد پایا تھا وہ دنیا کی لذت ہے، کہ انسان اس دنیا میں دنیا کی لذت میں اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی موت کو بھی بھول جاتا ہے، وہ اس دنیا کے اندر آ کر اپنی قبر کو بھی بھول جاتا ہے، اچھے برے نامہ اعمال کو بھی بھول جاتا ہے، اور وہ ان دن رات کو بھی بھول جاتا ہے، دنیا کی مستیوں میں مست ہو جاتا ہے، دنیا کی مستیوں کے اندر مست ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے کہ جب وہ گرتا ہے تو اس کی موت اس کا خاتمہ کر دیتی ہے، اس کی موت اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ انسان کی پوری زندگی کی حقیقت بیان کر دی، دنیا کی زندگی کی مثال مولانا رومی علیہ الرحمہ نے بیان کر دی۔ اگر ہم اسی طرح سے اگر ہم زندگی گزاریں تو ہر ایک انسان کے لیے تباہی ہے، ہر ایک انسان کے لیے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو رب کے سامنے سرخرو کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو حبیب کے سامنے سرخرو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے نبی کے اخلاق کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔